نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، تو اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اشرف المخلوق انسان بنایا۔ پھر خالق کائنات کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ تو اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر بے شمار اس خالق کائنات کا احسان یہ ہے کہ جس نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا۔ بہت سارے مسلک ہیں، تو اللہ نے ہمیں بہترین مسلک، سب سے اعلیٰ مسلک ہمیں عطا فرمایا۔ تو حضرات محترم، آیت کریمہ میں نے جو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کا ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو حضرات مکرم، ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے عمل۔ ایمان عمل سے مقدم ہے، عمل ایمان سے مؤخر ہے۔ ایمان ہوگا تو عمل فائدہ دے گا، ایمان نہیں ہے انسان جو مرضی کرتا رہے، جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے، اس کی ایک ہی قبول نہیں۔ ایمان ہے جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ تو حضرات مکرم، اطاعت رسول، آپ یہاں سے خود اندازہ لگائیں کہ غزوہ ہو رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی، تو ایک کافر تھا، مشرک تھا، کافروں کی طرف سے جنگ میں شریک تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف لڑ رہا تھا، تو اپنی سواری پر بیٹھا ہے، لڑتے لڑتے اچانک اس کا آمنا سامنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گیا۔ اس کی نگاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر پڑی، مقدس چہرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ آخرکار اس نے اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے، نیچے نہیں اترا، کوئی اور بات بھی نہیں کی، سواری پر بیٹھے بیٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو دیکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں، تو آپ مجھے کس چیز کی ضمانت دیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی یہ بات سنی، آپ یہاں سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اس دور کے جو کافر تھے، جو مشرک تھے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا، ان کا بھی یہ ایمان تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں ارشاد فرما دیں تو وہ بات پکی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کے بارے میں فرما دیں تو وہ پتھر پر لکیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے۔ ان کا عقیدہ دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں۔ تو سواری پر بیٹھے ہیں، سواری پر بیٹھے بیٹھے عرض کیا، رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں، تو مجھے آپ کس چیز کی ضمانت دیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جب یہ بات سنی تو فرمایا، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس نے سوچا نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی سے پوچھا نہیں، سواری پر بیٹھا ہے، سواری پر بیٹھے بیٹھے اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔
سواری پر بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی ضمانت دے دیں، جس کے بارے میں کچھ فرما دیں، تو وہ بالکل پکی بات ہوتی ہے، یہ ہے اطاعت رسول۔ تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر کہ میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، فوراً کلمہ پڑھا۔ تو حضرات محترم، جب اس بندے نے کلمہ پڑھا تب اس کا ارادہ بنا کہ اب مسلمان ہو گیا ہوں تو اپنے نبی کی قدم بوسی کر لوں، ہاتھ چوم لوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کر لوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لوں۔ تو جب اس نے یہ ارادہ بنایا، نیچے اترنے لگا تو اس کا پاؤں گھوڑے کی زین میں، رکاب میں اڑ گیا، اٹک گیا۔ تو گھوڑا دوڑا، کیونکہ جنگ کا مقام تھا، تو گھوڑا دوڑا، تو اس وجہ سے اس بندے کی موت ہو گئی، وہ شہید ہو گیا۔ ابھی تک اس بندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی نہیں کی، ابھی تک اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، ابھی تک اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، ابھی تک اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، صدقات و خیرات نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، یقین کیا آپ کی باتوں پر، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے۔ تو حضرات محترم، کس چیز نے اس کو جنتی بنایا؟ ٹکٹ اس کو کس چیز نے جنت کا دیا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ اطاعت رسول کرتا ہے، اطاعت رسول کا فائدہ یہ ہے کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، آپ کے فرمان پر عمل کیا اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین کیا، تو وہ جنتی ہو گیا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے وہ ایمان لے آیا، اور ایک ایمان کی وجہ سے، صرف ایمان کی وجہ سے وہ بندہ جنتی ہو گیا۔ ابھی تک کوئی نماز، کوئی کلمہ، ابھی تک اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، ابھی تک اس نے کوئی حج نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اطاعت رسول۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ رب کائنات ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتاً اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔